ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم مسجد سے نکلے تو گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں گلی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سنا تو مسکرانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیرہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر اس نسبت سے ہمیشہ ہم وقت ہر لحظہ انتہائی محبت، احترام اور تقدیس کے ساتھ دیکھتے تھے، آپ کا ادب کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ کا دور خلافت 2 سال 11 ہجری سے 13 ہجری تک رہا۔ آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، امہات المومنین سب کو انتہائی ادب، احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا، اور جب بھی دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیکھا اور اسی ادب اور احترام کا اہتمام کیا۔ تقریباً تمام صحابہ کرام کا یہی عمل تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ کا دور 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک رہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں حسنین کریمین سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کرام کے بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے تو حضرات حسنین کریمین کے لیے صحابہ کرام کے برابر ان کا وظائف مقرر کیے، 5,000 ہزار ماہانہ ان کا وظیفہ مقرر ہوا، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے بہت محبت تھی، اور خصوصاً حسنین کریمین کے ساتھ ان کی بڑی والہانہ عقیدت بھی تھی، اور وہ اس کا اظہار ہر مقام پر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں احنف بن قیس کے ہاتھوں جب یزدگرد کو شکست ہوئی، یزدگرد مجوسی آتش پرست تھا، اس کو شکست ہوئی تو اس کی بیٹی شہر بانو اور مال غنیمت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ تو وہاں پر عرض کی گئی کہ حضور، جو عام لوگ تھے ان کی تقسیم امت الناس میں کر دی گئی، لیکن حضرت شہربانو کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یزدگرد کی بیٹی ہے یہ، تو جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، گورنرز کی بیٹیاں، تو ان کے بادشاہوں کے حصے میں آتی ہے، لہٰذا حضرت شہربانو کو آپ اپنے شہزادے کے لیے منتخب فرما لیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے شہزادے ہیں۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یوں کونی لگا کر فرمایا کہ ہمارے شہزادے ہیں نا؟ تو پوچھا کہ حضرت امام حسین کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا گیا، گھر سے بلا کر حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا گیا، جن سے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور
پوری دنیا میں بڑی شہرت کا حامل ہے۔ آپ جیسا دور پوری دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کی کمی کو نہیں نکال سکے۔ آپ جیسا عادلانہ نظام، حقیقت پسندانہ زندگی کو آپ نے فروغ دیا، اور آپ ہر ایک کے کام آئے، ہر جگہ پہ کام آئے۔ جب یزدگرد اور ان کے لوگوں کو لایا گیا مال غنیمت میں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت عمر کہاں ہیں؟ تو آپ مسجد نبوی میں ایک اینٹ پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین یہ سو رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ ان کو خلیفہ نہیں، ان کو نبی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس طرح تو انبیاء کے شعار ہوتے ہیں، بادشاہ تو ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی پہرے دار تھے، نہ کوئی دربان تھے، بالکل عام آدمیوں کی طرح چلتے پھرتے تھے، اور ہر بندے کے پوچھنے پر اس کے سوال کا جواب دیتے تھے، اس کو مطمئن کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ایک مثالی دور ہے، جس نے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو پورے عالم اسلام جو آج موجود ہے، جہاں جہاں بھی، یہ پورا دور حضرت سیدنا امیر معاویہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں مفتوح ہوا، اور پھر آپ نے اسلام کے منور روشن قوانین کو ان کے اوپر نافذ کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی منتخب کرتا لوگوں میں سے، تو وہ پھر عمر ہی ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام، نبوت کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے، آپ کے امتیوں نے، آپ کی امت کے اولیاء اللہ نے، آپ کی امت کے اولیاء نے، آپ کی آل اولاد نے سر انجام دیا اور دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ کے زمانے کے آخر تک حضرت حسنین کریمین جوانی کے بہاروں میں قدم رنجہ ہو چکے تھے۔ شعور و فکر، فہم و فراست، علم و عمل، تمام معاملات آپ کے دائرۂ ردا میں موجود تھے۔ نبوت کے سکھائے ہوئے، پڑھائے ہوئے، عطا کیے ہوئے تمام علوم و فنون اور فہم و فراست آپ کے سینہ پر انوار میں موجود تھی۔ آپ کی گفتگو، انداز بیان، بات سمجھانے کا طریقہ، فہم و فراست، مزاج کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ باہر سے کہیں تشریف لا رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے راستے میں ایک باغ کے سامنے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو روٹی کھا رہا ہے، ایک روٹی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک نوالا وہ خود کھاتا ہے اور دوسرا نوالا کتے کے منہ میں دے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا اور دیکھتے رہے، جب وہ تقریباً ختم کرنے کے قریب تھا تو آپ اس کے قریب آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج اس کو بھی کھلا رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو، اس کو تم دھتکار کیوں نہیں دیتے، دور کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ کتا صحیح، لیکن اس کی بصیرت وہ کام نہیں کرتی جو میری نگاہ کام کرتی ہے۔ جو میں دیکھتا اور سوچتا ہوں یہ نہیں سوچ سکتا، اس لیے میں نہیں دھتکارتا، اس لیے کہ وہ فہم نہیں رکھتا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی میرا کام ہے۔
حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عثمان بن نابان ان کا غلام ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ سامنے جو باغ ہے میں اس کی نگہداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تو میرا انتظار کرو۔ آپ گئے عثمان بن نابان کے پاس اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور یہ غلام جو تھا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے۔ تو دیکھ سن کر خاموش رہا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے اور تمہیں آزاد کیا۔ تو یہ جو باغ ہے یہ میں نے تمہیں تحفے میں دیا۔ تو وہ غلام سن کر کہنے لگا یہ مہربانی آپ نے میرے ساتھ کی، خرید بھی لیا، آزادی بھی عطا فرما دی اور پھر باغ بھی مجھے عطا فرما دیا۔ تو مہربانی کا شکریہ ادا کرتے اس نے کہا کہ میں یہ باغ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مجھے آپ اس باغ کی خدمت کے لیے رکھ لیجیے۔ یعنی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فہم، یہ فراست کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں اور آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ کی والدہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت ہے کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ کسی کو دیکھنا، احساس کے ساتھ دیکھنا، ورنہ کون ایسا کرتا ہے؟ کوئی لوگ تو پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنے فہم و فراست سے ہر دوسرے کے لیے بہتری کے لیے سوچتے ہیں، دوسرے کے تحفظات کو سوچتے ہیں، دوسرے کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ تو دنیاوی رغبتوں میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو اس طرح رہو کہ جیسے دریا میں کشتی ہے، جب کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو پورے دریا کے اوپر حکومت کرتی ہے، اور جب اس میں پانی بھر جائے، وہ ڈوب جائے اس میں، تو پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تم بھی دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ دنیا تمہاری خواہشات کے تابع رہے، تم خواہشات کے تابع نہ رہو، خواہشات تمہارے تابع رہے۔ تم چھوٹی چھوٹی خواہش کے پیچھے بکو نہیں، بلکہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جب انسان بھلائی کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رحمت ہمہ وقت، ہر وقت، ہر پہلو پہ، ہر مقام پہ، ہر راہ میں، ہر مقام پر اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح تربیت فرمائی، اور پھر یہ تربیت آپ دیکھ لیں حسنین کریمین میں، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں آپ کو ہمہ وقت ہر جگہ ملے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت حسنین کریمین باشعور زندگی گزار رہے تھے، فہم و فراست والی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی دیکھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی دیکھا، پھر خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، اس میں یورشیں، مختلف علاقوں میں
خارج کی شیطانیاں، ان کی نافرمانیاں، طرح طرح کی انہوں نے جو مصائب اور مشکلات کھڑی کی، بیانات کے ذریعے، عمل کے ذریعے، منافقت کے ذریعے، اسلام دشمنی کے حوالے سے، اپنی پرانی ذاتی دشمنیوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی بصیرت سے ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ باقی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور آخری میں آ کے بہت ساری سازشیں ہونے لگ گئیں، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہو گئے، اور خصوصاً آخری ایام میں جب مصر کے حوالے سے معاملات زیادہ خراب ہوئے تو اور بھی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ یہ سارے حالات حضرت سیدنا حسنین کریمین نے خود دیکھے، سمجھے، سمجھ کر ان کے نتائج پر بھی نظر ثانی فرمائی اور مشورہ بھی دیتے رہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سن 24 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک رہا، اور پھر 35 ہجری سے لے کے 40 تک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور رہا۔ یہ دور بھی حسنین کریم نے دیکھا، اپنوں، پرایوں، دشمنوں، منافقوں، خوارج کے شیطانیت، سب کچھ انہوں نے دیکھا۔ تو ان کے بعد پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خود حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، جس پہ آپ نے امت کے بہترین مفاد کے لیے خلافت سے دستبرداری کی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرائط آپ نے عطا فرمائی، پھر اس کے مطابق آپ اس کے پابند رہے، اور وہ بھی اس کے پابند رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا، پھر ان کی جب بیعت لی، تو اس مقام پہ آ کر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبول نہ کیا، اور ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے پھر حالات ناسازگار ہو گئے، جس سے واقعہ کربلا رونما ہو۔